الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کسی درخت یا پتھر سے برکت طلب کرنے کا حکم۔ دیکھیں، برکت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ایسی چیز کو آپ برکت جانیں، ایسی چیز کو آپ برکت سمجھیں جس کی دلیل قرآن حدیث میں ہو۔ ایسی چیز کو برکت جانا جائے جس کی دلیل قرآن حدیث میں ملتی ہے، جیسے رمضان ہے، ببرکت ہے، جمعہ ببرکت کا دین ہے، برکت کا دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کچھ مقامات برکت والے ہیں، مکہ اور مدینہ برکت والے ہیں، تو یہ بات ہے۔ سوال کیا گیا کہ اگر دیگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیزیں برکت ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں جس کو آپ ببرکت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز برکت ہے اپنی طرف سے، تو اس لیے اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے جس کو آپ برکت سمجھ رہے ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ ملتان شریف، اجمیر شریف، یہ کہنا ہے غلط ہے، اس کو آپ ببرکت سمجھیں، برکت والی چیز اس کو مانا جائے، تو اس کی دلیل قرآن حدیث میں تو نہیں ملتی۔ اس لیے دوسری بات، برکت لینے کے لیے بھی کی دلیل ہونی چاہیے۔ ایک چیز برکت ہے لیکن اس میں برکت کیسے لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جس کو آپ برکت سمجھ رہے ہیں اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے، اور اس کے برکت لینے کا طریقہ، جس طرح آپ برکت لیتے ہیں، لینے کا طریقہ بھی کی بھی دلیل موجود ہونی چاہیے۔ جیسے جمعہ ہے، رمضان ہے، رمضان کے دن کی برکت ہے، مسجد نبوی، مسجد حرام کی برکت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بندہ اپنے طریقے سے برکت لینا شروع کر دے، جیسے مسجد حرام کو ہاتھ لگا کر اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دے، کہ یہ طریقہ ثابت ہوگا برکت لینے کا؟ مسجد حرام کی برکت ہے، مسجد احرام کی برکت ہے یہ کہ آپ طواف کریں، نماز ادا کریں، عبادت کریں، حجر اسود کو بوسہ دیں، یہ بھی برکت ہے۔ تو جو برکت کا طریقہ جو آیا وہ اسی طریقے سے ہی لیں، اپنی طرف سے آپ برکت کا کوئی طریقہ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ مشرکین نے بھی ایک بیری تھی، مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا، اس کے پاس وہ طواف کرتے تھے، اس کے پاس عبادت کے لیے بیٹھتے تھے، مجاور بن کر بیٹھتے تھے۔ مشرکین نے اس درخت کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، اور وہ اس درخت کے ساتھ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اپنا اسلحہ، اپنی تلواریں، اپنے نیزے اس درخت کے ساتھ وہ لٹکاتے تھے تبرک کے لیے، برکت لینے کے لیے۔ مطلب کہ یہ تلواریں جنگ میں صحیح کام کریں گی، یا یہ خوب چلیں گی، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ ان کو یہ عقیدہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی کام آج یہ ہماری جو مسلمانوں میں وہ بھی موجود ہے۔ لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اور قریب درخت کوئی ہو تو وہاں پہ داغا کپڑے باندھ دیتے ہیں، یا جالی کے ساتھ کوئی برکت کے طور پر کچھ چیزیں باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ نمک، کوئی تیل، اس طرح کی چیزیں برکت کے لیے اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، پہلے بھی مشرکین کرتے تھے جیسے یہ لوگ آج کر رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بذات خود برکت دیتے ہیں، کوئی چیز ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو اللہ کے علاوہ بذات خود کوئی برکت دینے والا ہے، بذات خود کوئی برکت دیتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بذات خود کوئی چیز میں برکت ہے، ہاں اگر تو اللہ ہی برکت دیتا ہے، کوئی سبب ہے تو اور مسئلہ ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خود یہ برکت والی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ مشرکین لوگ یہ سارے کام اس لیے کرتے تھے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اس لیے وہ برکت کے کام کرتے تھے، اس طرح کا ہر چیز کو وہ برکت سمجھتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں برکت ملنے کے سبب ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے جائے کہ یہ چیزیں برکت ملنے کا سبب ہیں، برکت اللہ ہی دیتا ہے، تو پھر بھی یہ شرک اصغر ہوگا، کیونکہ آپ اس چیز کو سبب بنا رہے ہیں جس کو اللہ نے سبب
نہیں بنایا۔ جب مشرکین بیری کے درخت کو ببرکت جانتے تو صحابہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی ببرکت والی چیز مقرر کر دی جائے، بلکہ آپ ناراض ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے سنا تو آپ ناراض ہوئے، صرف اتنی بات پر اللہ کے نبی بڑے ناراض، سخت ناراض ہوئے۔ تو دیکھیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اپنی طرف سے برکت کا، وہ کتنے گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بذات خود برکت دیتی ہیں چیزیں، خود اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو اللہ کے علاوہ تو وہ بذات خود برکت دیتا ہے، تو یہ شرک اکبر تک چیزیں چلی جائیں گی۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کرتا اللہ ہی ہے، یہ چیزیں سبب ہیں، تو پھر بھی وہ چیز شرک اصغر میں جائے گی، لیکن دونوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کچھ آگے بھی اس کے بارے میں